اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین صلوات سیما بقیت اللہ الاعظم روحی و ارواحنا لتراب مقدمہ الفدا اللہم عجل ولیک الفرج بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا صلوات۔ اس سے پہلے کہ آج کے ٹاپک کا آغاز کیا جائے، ایک بات جو آپ کے سامنے ضمن عرض کرنی ہے وہ یہ کہ جب بھی ہم اس ماہ مبارک کا نام لیتے ہیں یا یہ جو نام پڑھا جاتا ہے تو یہ رمضان نہیں ہے بلکہ رمضان ہے، یعنی رے پہ بھی زبر ہے، میم پہ بھی زبر ہے، دال پہ بھی زبر ہے، تو یہ رمضان ہے، رمضان نہیں ہے۔ تو اس چیز کا خیال رکھیے، دعاؤں میں پڑھیے یا کسی بھی چیز میں، تاکہ ہم سے غلطی نہ ہو۔ اور جب ضمن اس حوالے سے بات نکلی ہے تو یہ جو آپ دعا پڑھتے ہیں، دعا یا علی و یا عظیم، اس دعا میں حقیقت میں دعا کیا مانگی جا رہی ہے؟ کسی کو معلوم ہے کہ اس میں ہم پروردگار عالم سے کیا مانگ رہے ہیں؟ اتنی بڑی دعا ہے نا، آپ لوگ پڑھتے ہیں اتنی بڑی دعا، اس میں پروردگار سے مانگا کیا جا رہا ہے۔ یعنی ہم مختلف دعا کرتے ہیں نا کہ پروردگار ہمیں امتحان میں پاس کر دے، یا ہماری فرسٹ پوزیشن آ جائے، یا مثال کے طور پر آج امی ابو سے ڈانٹ نہ پڑے، اس طرح کی بھی بہت سے لوگ دعا کرتے ہیں۔ تو یہ جو دعا یا علی و یا عظیم ہے، اس میں ہم کیا مانگ رہے ہیں پروردگار سے؟ یعنی کوئی چیز تو خدا سے طلب کی گئی ہوگی، کہ کوئی بتا سکتا ہے اپنے سے یہ چیز؟ ٹھیک، اور کوئی؟ ہاں، مغفرت طلب کرتے ہیں۔ حقیقت میں یہ جو ہمیں اتنی بڑی دعا نظر آ رہی، شروع میں پروردگار کے نام بیان ہو گئی، یا علی و یا عظیم یا غفور و یا رحیم، انت رب العظیم الذی لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، تمام پروردگار کی ہم نے حمد بیان کر دی۔ پھر اس کے بعد ماہ رمضان المبارک کی تعریف شروع ہوئی کہ ماہ رمضان المبارک سمجھایا گیا کہ یہ ہے کیا، پھر اس مہینے میں جو قرآن نازل ہوا اس حوالے سے بیان ہوا۔ اب یہ ساری چیزیں اس دعا میں بیان ہو گئی، پروردگار سے اب تک راز و نیاز چل رہا ہے، پروردگار کی تعریف ہو رہی ہے، پروردگار کی حمد و ستائش ہو رہی ہے، ماہ رمضان المبارک سمجھایا جا رہا ہے، قرآن مجید بتلایا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد جب ساری حمد و ستائش و ثنا ہو جاتی، اس کے بعد پروردگار سے دعا مانگی جا رہی، کہاں سے؟ یاد المن ولا یمن علیہ، اے وہ احسان کرنے والے کہ جس پر احسان نہیں کیا جا سکتا، یعنی وہ تو احسان کرنے والا ہے، ہم اس پر احسان نہیں کر سکتے۔ یعنی ہم نماز پڑھتے ہیں تو یہ ہم نعوذ باللہ خدا پہ کوئی احسان نہیں کر رہے، ہم روزہ رکھ رہے تو نعوذ باللہ ہم خدا پر کوئی احسان نہیں کر رہے، بلکہ وہ صاحب احسان ہے، وہ ہم پر احسان کر رہا ہے۔ تو دعا کیا مانگی جا رہی؟ من علیہ بفقاق رقبتی، کہ ہم پر احسان کر، کس طریقے سے احسان کر کہ ہماری گردن کو آتش جہنم سے نجات عطا کر دے، ان لوگوں میں ہمیں داخل کر دے کہ جن پر تیرا مسلسل احسان ہوتے رہتا ہے، اور ہمیں جنت میں داخل کر دے۔ یہ دعا اس پوری دعا میں مانگی جا رہی ہے، باقی ابتدا میں حمد و ستائش ہے۔
صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد پر۔ اور یہ بات بیان کرنے کا مقصد بھی یہ تھا، بہرحال دعا پڑھے گی کچھ مطلب اندازہ ہوا اس حوالے سے کہ جب ہم پروردگار عالم سے دعا مانگتے ہیں یا کوئی دعا پڑھتے ہیں جو معصوم نے تعلیم دی ہے، اس کی تلاوت کرتے ہیں، تو اگر ذہن میں یہ بات موجود ہو کہ ہم کس طریقے سے پروردگار سے راز و نیاز کر رہے ہیں، کس طریقے سے پروردگار عالم سے بات چیت کر رہے ہیں، تو اس دعا کو پڑھنے میں لطف بھی آتا ہے، مزہ بھی آتا ہے۔ ایسا نہیں لگتا کہ ہم رٹی رٹائی دعا پڑھ رہے ہیں، ایسا محسوس نہیں ہوتا، اور ساتھ میں انسان کا پروردگار سے دل بھی لگتا ہے، یہ مناجات والی کیفیت ہوتی ہے۔ ایک اور مرتبہ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ آج کے جو شارٹ لیکچر کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ صلح امام حسن کے حوالے سے، اس کا کیا بیک گراؤنڈ تھا، کیا اس صلح کی شرائط تھی۔ کل کی جو اسپیچ تھی ہماری، اگر وہ آپ کے ذہنوں میں ہو، اگر محفوظ ہو، تو اس میں کچھ فضیلتیں امام حسن اور امام حسین کی مشترک بیان کی تھی کہ جو دونوں میں سیم تھی۔ ان فضیلتوں کو بیان کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان اس بات کو سمجھ جائے کہ بعد میں کوئی ایسا نہ ہو کہ جو امام حسن اور امام حسین کے درمیان کسی قسم کا ڈسکریمنیشن کرنا شروع کر دے، کسی قسم کا فرق کرنا شروع کر دے۔ ایسا نہ ہو، اس وجہ سے بھی ان مشترک فضائل کو بیان کیا جا سکتا ہے، بیان کیا جاتا ہے۔ اور ایک اور بات اس ٹاپک کے اسٹارٹ سے پہلے جو جاننا ضروری ہے وہ یہ کہ ایک بات یاد رکھیے، ہمیشہ جو ہمیں امام کا کام نظر آتا ہے، جو حجت خدا کوئی کام انجام دیتی ہے، کوئی فعل ان سے اگر سرزد ہوتا ہے، تو وہ ان کی اپنی ذاتی مرضی سے نہیں ہوا کرتا۔ یعنی مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے پیش کروں کہ ہم جتنے کام کرتے ہیں مرضی ہوتی ہے کام کرتے، مرضی ہوتی ہے کام نہیں کرتے۔ کبھی بزرگوں کی بات سنتے، کبھی نہیں سنتے، کبھی ٹیچرز کا کہا مانتے، انشاءاللہ آپ لوگ تو سب مانتے ہوں گے، لیکن ایک جنرل بات ہو رہی کہ کبھی نہیں مانتا انسان۔ تو یہ سارے کام ہم اپنی مرضی سے کر رہے ہوتے ہیں، اپنی خواہش کی بنا پر یہ تمام کام ہم انجام دیتے ہیں۔ لیکن جب بات اہل بیت کی جاتی ہے تو وہاں پر جو ان کی زندگی ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے، اس زندگی کا ایک ایک لمحہ اطاعت پروردگار میں گزر رہا ہوتا ہے۔ ایک ایک لمحہ پروردگار کی طرف سے وہ کسی نہ کسی کام میں معمور ہوتے ہیں، مشیت پروردگار کو وہ پورا کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ وہ اپنی طرف سے ایس سچ کوئی یوں کام نہیں کرتے کہ جو ان کی خواہش پوری ہو رہی، نہیں، بلکہ پروردگار کی جو مشیت ہے، پروردگار کی جو خواہش ہے، پروردگار کی وہ اطاعت میں اپنی زندگی بسر کر رہے، اور ایک ایک لمحہ خدا کی اطاعت کی جا رہی۔ تو جب انسان اس بات کو سمجھ جائے، پھر یہ بات اس کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے گی کہ اگر کبھی تلوار نیام میں نظر آئے تو یہ بھی پروردگار عالم کے لیے ہوا کرتی ہے، کبھی تلوار نیام سے باہر نظر آئے تب بھی یہ پروردگار عالم کے لیے ہوا کرتی ہے، انسان کی اپنی ذاتی غرض کی خاطر کبھی نہیں ہوا کرتی۔ فقط و فقط کس کے لیے ہوتی ہے؟ خدا کے لیے، کبھی بھی ذاتی غرض کی خاطر نہیں ہوگی، جس کی بہت زیادہ روشن مثال جنگ خندق کا واقعہ تو آپ سب کو ذہن میں نا۔ بہرحال آج کا موضوع ہمارا تھوڑا سا جو ہے ڈرائی ہے، خشک ہے، اور چہروں پہ ابھی سے آثار نمودار ہونا شروع بھی ہو گئے۔ بہت سے لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ اب ذرا سونے والی عبادت انجام دے ہی دی جائے، تو ایک بیچ میں یہ جملہ سنتے جائیے کہ خندق والا واقعہ تو آپ کے ذہن میں معلوم ہے کہ جب لوگوں نے دیکھا کہ مولا کائنات
عمر ابن عبدود کے اوپر سوار ہو گئے، پھر پیچھے ہٹ گئے، پھر دوبارہ اس کے اوپر سوار ہو گئے، اس کی گردن کو قلم کرتے، سر کو قلم کرتے۔ تو بعد میں اللہ کے رسول کو لوگوں نے شکایت بھی کی، جب اللہ کے رسول کو شکایت کی گئی، اللہ کے رسول نے کہا کہ خود علی سے پوچھ لو۔ جب مولا کائنات سے اس بات کو پوچھا گیا تو مولا کائنات نے کیا بیان کیا تھا کہ یہ جو میں جنگ کر رہا تھا کس کے لیے کر رہا تھا؟ اللہ کے لیے کر رہا تھا۔ یعنی مولا کائنات کا یہ لڑنا اپنے لیے نہیں تھا بلکہ اللہ کے لیے تھا۔ کہا کہ جب اس نے میری شان میں گستاخی کی اور میرے اوپر تھوکا تو جس کی وجہ سے مجھے غصہ آ گیا، میں اس کے سینے پر سے ہٹ گیا۔ کیونکہ علی یہ نہیں چاہتے تھے کہ عمر ابن عبدود کو واصل جہنم کرنے میں مولا کا ذاتی اینگر، ذاتی غصہ شامل ہو۔ مولا اس بات کو نہیں چاہ رہے تھے۔ کہا کہ جب جنگ کر رہے ہیں، جب دشمن کے سامنے کھڑے ہیں، جب تلوار نکال کے میدان میں آئے ہیں، تو یہ فقط و فقط کس کے لیے ہو؟ خداوند عالم کی خوشنودی کے لیے۔ یہی تو وجہ ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہوئے نظر آئے کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، کہ خندق کے روز علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ تو معصومین کا جتنا کام ہوتا ہے کس کے لیے ہوتا ہے؟ اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اب جب مولا حسن صلح اگر کرتے ہیں تو یہ کس کے لیے ہوگی؟ اللہ کے لیے۔ اگر مولا حسن جنگ کرتے تو یہ جنگ کرنا کس کے لیے ہوگا؟ اللہ کے لیے۔ اب اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں نکلتا کہ نعوذ باللہ امام حسن تو صلح پسند تھے اور امام حسین جنگجو تھے، نعوذ باللہ۔ یعنی ہوتا ہے ہم میں سے بہت سے افراد کہہ دیتے ہیں، یعنی شہزاد امن کہہ رہے امام حسن کو کہ یہ امن کے شہزادے ہیں۔ کیا مطلب اس کا امن کے شہزادے؟ امام حسن نے تو وہی کیا کہ جو پروردگار چاہ رہا تھا۔ اس وقت اسلام کی بقا اس چیز میں تھی، کس چیز میں؟ کہ امام حسن صلح کرتے، اس چیز میں اسلام کی بقا تھی۔ واضح یہاں تک بات؟ اگر یہاں تک بات واضح ہے، یہ بات اگر سمجھ آ گئی کہ امام کا جو بھی فعل ہوتا ہے وہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ اللہ کے۔ ورنہ اگر امام کی بہادری اگر دیکھی جائے تو امام حسن کی شجاعت کیسی تھی؟ تاریخ میں کئی مثالیں بھری ہیں۔ یعنی ابھی بچپن ہے، بچپن میں ابو سفیان آتا ہے مولا کائنات کے پاس، کہا کہ رسول خدا سے سفارش کر دیجئے تاکہ مجھے تحریری امن نامہ مل جائے، امان نامہ مجھے تحریری طور پہ مل جائے۔ مولا کائنات نے سفارش کرنے سے منع کیا، کہا کہ اگر اللہ کے رسول دینا چاہتے تو پہلے ہی دے دیتے، میری سفارش کیا ضرورت ہے؟ تو اس نے دیکھا کہ امام حسن کم سن ہے، کہا کہ امام حسن کو ایسے تنزیہ کہا کہ کیا تم مجھے اپنے نانا سے امان نامہ دلواؤ گے؟ اب یہ بچپنا ہے کس کا؟ امام حسن کا۔ روایت کیا کہتی ہے کہ امام حسن نے ایک ہاتھ سے اس کی داڑھی کو پکڑا ہے، دوسرے ہاتھ سے اس کے ناک کو پروڑا ہے اور کہا کہ لا الہ الا اللہ خلوص دل سے کہو تو ہم تمہاری سفارش کرنے کو بھی تیار ہیں۔ یعنی شجاعت امام حسن کی ہمیں بچپن میں نظر آ رہی۔ پھر اگر جوانی کا عالم دیکھنا ہو، جنگ جمل آپ کے سامنے واقعہ موجود ہے۔ جنگ جمل میں ہمیں جنگ کا نقشہ پلٹتے ہوئے کون نظر آیا؟ امام حسن علیہ السلام۔ یعنی جنگ جمل کی فتح کس کی وجہ سے ہوئی؟ امام حسن کی وجہ سے۔ کیونکہ مولا کائنات نے پہلے اپنے ایک فرزند محمد حنفیہ کو لڑنے کے لیے بھیجا تھا۔ ایسا نہیں تھا محمد حنفیہ بہادر نہیں تھے، بلکہ مولا کائنات کے فرزند تھے اور بہت بہادر تھے، بڑے جنگجو تھے۔ لیکن جب محمد حنفیہ حملہ کر رہے تھے، سامنے سے اتنی تیزی سے حملہ کیا جا رہا تھا، اس انداز میں تیر کی بوچھار ہو رہی تھی کہ محمد حنفیہ اس حملے کو مکمل نہیں کر پا رہے تھے۔ امام حسن نے اس منظر کو دیکھا، اپنے بھائی کو ذرا روکا، خود سوار ہوتے ہیں۔ اب جب مولا حسن نے حملہ کیا، جب سامنے سے تیر کی بوچھار تیز ہوتی تو یہاں سے امام حسن کا حملہ اور زیادہ تیز ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ مولا نے اس جنگ کے نقشے کو بدل دیا اور لشکر اسلام کو فتح دلوائی۔ تو امام حسن کی بہادری ایسے ہی اتنی مشہور تھی۔ اب یہاں پر یہ بات تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ نہ امام حسن کی اپنی ذاتی مفاد کا مسئلہ تھا،
نہ امام حسن کی شخصیت ایسی تھی کہ کہا جائے کہ وہ امن پسند ہے صرف، نہ ایسا تھا کہ انہیں لڑنے بھڑنے سے کسی قسم کا عار ہو، نہیں، بلکہ ان کی جیسی زندگی گزر رہی ہے وہ کس کی مرضی میں گزر رہی؟ اللہ کی مرضی میں گزر رہی۔ اب ایک دوسری چیز کے جس کا سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ایسا نہیں کہ امام حسن اور امام حسین میں آپس میں کسی قسم کا تضاد ہو، یعنی امام حسین نعوذ باللہ لڑنے والے، امام حسن نعوذ باللہ فقط امن والے، دونوں میں اختلاف ہو، نہیں۔ اگر اختلاف ہوتا تو 10 سال امام حسین نے امام حسن کی زیر امامت گزارے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو 10 سال زیر امامت گزارے، اس میں کسی قسم کا اختلاف واضح ہو جاتا، بلکہ اکثر یہاں پہ بزرگ علماء یہ جملہ کہا کرتے ہیں کہ امام حسن کی عظمت کو سمجھنا ہے تو اس بات سے سمجھیے کہ حسن وہ ہیں کہ جو حسین کے بھی امام ہیں، یعنی امام حسن نے امام حسین کی امامت، امام حسین نے امام حسن کی امامت میں کتنے سال گزارے؟ 10 سال گزارے ہیں۔ تو بہرحال یہاں پر کسی قسم کا ایس سچ کوئی اختلاف موجود نہیں ہے، بلکہ خود امام حسین بھی اس چیز کو محسوس کر رہے ہیں، وہ بھی پروردگار کی مصلحت کو بہتر سمجھتے ہیں۔ اب یہاں پر جو بات سمجھنی ہے وہ یہ کہ اسلام کی بقا کس میں ہے؟ امام حسن کے زمانے میں اسلام کی بقا اس چیز میں ہے کہ امام حسن صلح نامے کو قبول کر لیتے۔ اب یہ جملے بڑا قیمتی جملہ بھی ہے، سنبھالنے والا اور یاد رکھنے والا بھی، کہ امام حسن نے خود سے صلح نہیں کیے بلکہ صلح نامے کو، صلح نامے پہ مطلب قبولیت کا اظہار کیا ہے، اور جو ابھی آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی کچھ شرائط، جو شرط بیان کی گئی ہے وہ خود امام حسن علیہ السلام نے شرائط لکھ کے دی ہے، یعنی صلح کی پیشکش سامنے کی طرف سے ہوئی، امام حسن نے شرائط لکھی کہ جسے سامنے والے نے ایکسیپٹ کیا، کہ جو اس بات کا صریحاً اعلان ہے کہ یہاں پر فتح کس کی ہے؟ امام حسن علیہ السلام کی۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ پھر یہاں پر روایت یہ کہتی ہے کہ جب مولا کائنات کی شہادت واقع ہوئی تھی تو اس وقت ایک شارٹ خطبہ امام حسن نے دیا تھا، اس شارٹ خطبے کے بعد کہ جس میں اپنے بابا کی کچھ فضائل پڑھے اور پھر اپنی شخصیت کو پہچانوایا، روایت یہ کہتی ہے کہ 40,000 افراد امام حسن کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ جب یہ 40,000 افراد امام حسن کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے موجود تھے تو امام حسن کے سالاروں میں سے ایک تھا قیس ابن اسعد۔ قیس ابن اسعد امام حسن کے سالاروں میں سے ایک تھا۔ یہ آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ مولا حسن ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں کتاب خدا پر، سنت رسول پر اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے پر، کہا کہ ان 3 چیزوں پر یعنی دشمنوں سے جنگ کے نام پر ہم آپ سے بیعت کرتے ہیں۔ کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں، کتاب خدا، سنت رسول اور دشمنوں سے جہاد، دشمنوں سے جنگ۔ جب یہ کہا گیا تو امام حسن نے ان کو روک دیا، کہا کہ اگر بیعت کرنا چاہتے ہو تو فقط 2 چیزوں پر بیعت کرو، کتاب خدا پر اور سنت رسول پر، باقی جتنی چیزیں بھی ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں کتاب خدا اور سنت رسول کے تحت آ جاتی ہے، مطلب کتاب خدا اور سنت رسول کے باہر تو نہیں ہے باقی جتنی چیزیں ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر اگر میں بیعت کرنا چاہوں کہ میں کتاب خدا پہ بیعت کرتا ہوں، سنت رسول پہ بیعت کرتا ہوں، فقط سمجھانے کے لیے، اور نماز پڑھنے اور روزہ رکھنے پر بیعت کرتا ہوں، تو آپ سامنے سے کہہ سکتے ہیں نا کہ پہلے یہ تو بتا دیں کہ نماز رکھنا، نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا کب کتاب خدا اور سنت رسول سے باہر ہے؟ یعنی کتاب اللہ کی کتاب میں ہے نا قرآن مجید میں نماز پڑھو، اللہ کی کتاب میں ہے نا کہ روزہ رکھو،
تو باہر تو نہیں ہے اس سے، اللہ کے رسول نے کر کے بھی بتائیے گا، تو ان سے باہر تو نہیں۔ تو امام حسن نے بھی یہ کہا کہ بیعت کرنی ہے تو فقط و فقط کتاب خدا اور سنت رسول پر کرو، تاکہ لوگوں کو یہ گمان پیدا نہیں ہو کہ اس کے علاوہ اگر کوئی فعل ہوتا ہے تو وہ ان سے باہر ہے۔ کہا کہ یہ زیب نہیں دیتا۔ اور اگر ابتدائی خلافتوں میں دیکھیں تو مولا کائنات کو بھی اختلاف یہی تھا، کہا کہ میں سنت رسول پر اور کتاب خدا پر تو عمل کروں گا، لیکن یہ جو دوسری سنت کو تم داخل کر رہے ہو اس پر میں عمل نہیں کروں گا، کیونکہ دو صورتیں ہو سکتی کہ یہ جو دوسروں کی سنت ہے، یا تو یہ سنت کتاب خدا اور سنت رسول سے موافقت رکھتی ہے، اس میں موجود ہے تو مسئلہ ہی نہیں ہے، الگ سے ذکر کرنے کی کیا وجہ۔ اور اگر یہ جو کسی اور کی سنت ہے، اگر کتاب خدا اور سنت رسول سے الگ ہے، تو یہ بات جان لو کہ علی کتاب خدا اور سنت رسول سے ہٹ کے عمل نہیں کر سکتا۔ تو امام حسن نے بھی تقریباً یہاں پر وہی بات فرمائی کہ اگر بیعت کرنی تو فقط دو چیزوں پہ کرو، کتاب خدا پر اور سنت رسول پر۔ اب یہاں پر پہلے وہ جہاد پہ بیعت کر رہے تھے، تو امام حسن نے گویا کیا بتانا چاہا کہ اگر جنگ ہوتی ہے تو بھی تم میرا ساتھ دو گے، اگر صلح ہوتی ہے تب بھی تم میرا ساتھ دو گے، یعنی ہر موقع پر تم میرا ساتھ دو گے۔ ایسا نہیں کہ اگر جنگ نہیں ہو رہی تو تم بیعت سے منہ پھیر کے چلے جاؤ۔ اب یہاں پر کتنے افراد امام حسن کے پاس آ گئے؟ 40,000۔ جب امیر شام نے، حاکم شام نے اس بات کو دیکھا تو اس کے دل میں خوف پیدا ہوا کہ اب یہاں تو مسئلہ ہو گیا، اگر 40,000 افراد وہ بھی امام حسن کی قیادت میں اس پر حملہ کر دیتے تو اس کے بچنے کا چانس نہیں تھا۔ حالانکہ اس کے پاس فوج کی تعداد زیادہ تھی، لیکن بہرحال امام حسن کا تو مقابلہ نہیں کر سکتا، لہٰذا اس نے پیش قدمی کے لیے پہلے 60,000 افراد کا لشکر آگے کوفہ کی طرف روانہ کیا۔ کتنے؟ 60,000 اس نے کوفہ کی طرف روانہ کیا۔ یہاں سے امام حسن نے اپنے لشکر کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا، ایک کی سالاری خود دی، اور آگے جو دستہ بھیجا وہ قیس ابن اسد کی سربراہی میں بھیجا۔ اس میں تقریباً 12,000 جنگجو تھے، 12,000 افراد موجود تھے۔ جب وہ دستہ جو تھا وہ آگے گیا، اب یہاں پر حاکم شام کی ہمیں مختلف پالیسیز نظر آتی ہے۔ کیا پالیسیز تھی؟ اس نے مختلف انداز میں امام حسن کے لشکر کو ٹکڑے کرنا شروع کیا۔ پہلے تو اس نے یہ افواہ پھیلا دی، یعنی جو قیس ابن سعد کا جو لشکر تھا اس میں یہ افواہ پھیلائی کہ امام حسن صلح کر چکے ہیں، جنگ کرنے کا فائدہ ہی نہیں۔ اب لشکر میں آپس میں پھوٹ پڑ گئی کہ امام حسن نے صلح کر لی، ہم جنگ کر کے کیا کریں گے۔ اور امام حسن کا جو خیمہ تھا، امام حسن کا جو کیمپ تھا، جنگی کیمپ، وہاں یہ افواہ پھیلا دی کہ قیس ابن سعد نے امیر حاکم شام کے ساتھ صلح کر لی۔ لہٰذا پہلے ہی آپس میں اس شک کو مسلمانوں کے دلوں میں ڈال دیا گیا، لوگوں میں ایسے ہی اختلاف پیدا ہو گیا۔ پھر دوسرا اسٹیپ کیا لیا حاکم شام نے کہ ایک ایک کر کے جو جتنے بھی بڑے سردار تھے کہ جو امام حسن کے پاس تھے انہیں خریدنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ امام حسن کے نزدیکی اصحاب میں سے ایک تھا عبید اللہ ابن عباس، یعنی رسول خدا کے چچا جناب عباس، جن کا تذکرہ ہمارے ہجرت والے لیکچر میں آیا تھا، جناب عباس کا، کہ جنہوں نے کفاران قریش سے عہد لیا تھا کہ تم میرے بھتیجے کی حفاظت کرو گے، ان کے بیٹے عبید اللہ ابن عباس۔ اب یہاں پر ایک چیز کلیئر رکھیے گا ذہن میں کہ عبداللہ ابن عباس الگ ہے کہ جو راویان حدیث ہے جنہیں حبر الامہ کہا جاتا ہے، عبداللہ ابن عباس حبر الامہ کہا جاتا ہے، یعنی امت کی انک سیاہی جس سے لکھا جاتا ہے۔ حبر الامہ ابن عباس کو کیوں کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس کو؟ کیونکہ ان کی طرف سے ہمارے پاس اتنی روایت آئی ہے کہ جو کسی اور کی طرف سے شاید اتنی مستند روایتیں ہم تک نہ پہنچی، یعنی کثیر تعداد میں تمام عالم اسلام نے ان سے روایتیں حاصل کی، لہٰذا انہیں حبر الامہ کہا جاتا ہے عبداللہ ابن عباس کو۔ اور عام طور پہ جب بھی ابن عباس استعمال ہوتا ہے اس سے مراد وہی عبداللہ ابن عباس ہوتی ہے، نہ کہ عبید اللہ ابن عباس۔
یہ عبید اللہ ابن عباس عبداللہ ابن عباس سے الگ ہے، اس کا بھائی ہے۔ عبید اللہ ابن عباس امام حسن کے سرداروں میں سے تھا لشکر کے، حتیٰ کہ اسے بھی حاکم شام نے خرید لیا، یعنی جہاں دیگر افراد کو 50,000 درہم میں خریدا، عبید اللہ ابن عباس کو 1,00,000 درہم میں حاکم شام نے خرید لیا۔ اب جب سارے سردار بک گئے، لشکر میں آپس میں پھوٹ پڑ گئی، اس کے بعد امام حسن نے لوگوں کو خطبہ دیا، اس میں ایک سوال کیا کہ مجھے معلوم ہے کہ اگر میں جنگ کے لیے آگے بڑھوں، یہ تمہیں میں رائٹ دیتا ہوں، اگر تم لڑنا چاہتے ہو تو میں تمہارے ساتھ لڑنے کو تیار ہوں، لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ تم میں سے شاید کوئی نہ بچ پائے، تم میں سے شاید کوئی نہ بچ پائے اور دین اسلام کو الگ سے نقصان پہنچے، مفہوم بیان کر رہا ہے۔ تو اب تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ تو اس وقت لوگوں نے البقاء البقاء کے نعرے لگائے کہ ہم باقی رہنا چاہتے، ہم مرنا نہیں چاہتے۔ اور ایسے میں حاکم شام کی طرف سے ایک خالی پیپر امام حسن کے پاس آیا، اس خالی پیپر پر امام حسن نے کچھ صلح کے شرائط لکھے جو آخر میں اختصار کے ساتھ فقط پوائنٹس کی صورت میں آپ کے سامنے بیان ہوں گے۔ ان شرائط کو لکھ کر مولا نے واپس بھجوایا اور سامنے سے ان شرائط کو ایکسیپٹ کیا گیا۔ اب ایکسیپٹ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس پر عمل بھی کرایا گیا، عمل درآمد نہیں ہوا، لیکن ایکسیپٹ کر لیا گیا تھا ان شرائط کو، ان شرائط کو ایکسیپٹ کیا گیا۔ تو وہ مسلمان کے جو امام حسن کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے، کتنے افراد تھے؟ 40,000، جو امام حسن کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے، ہر وقت ساتھ دینے کا دعویٰ کیا تھا، وہی مسلمان تھے کہ جو نعوذ باللہ امام حسن نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کے نیچے سے مصلی کھینچے، وہی مسلمان تھے کہ جب امام حسن کی سواری گزر رہی ہے تو ان کی ران میں زہریلا خنجر مار رہے، وہی مسلمان تھے کہ نعوذ باللہ امام حسن کو اس طریقے سے مخاطب کر رہے کہ سلام اس پر، السلام علیکہ یا مضل المسلمین، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ آپ پر سلام ہو اے مسلمانوں کو رسوا کرنے والے، نعوذ باللہ۔ اس انداز میں امام حسن کو خطاب کیا جا رہا۔ تو اس صلح میں اس طریقے سے یعنی لوگوں نے امام حسن کا ساتھ چھوڑ دیا، حالانکہ دین کی بقا اسی صلح میں تھی۔ اب وقت میں گنجائش نہیں، کچھ پوائنٹس جو ہے صلح کے، وہ پہلا تو امام حسن نے جو شرط رکھی وہ یہ شرط رکھی تھی کہ حاکم شام کے پاس حکومت رہے گی، مگر شرط کیا ہے کہ وہ کتاب خدا اور سنت رسول پر عمل کرے، یعنی وہی شرط کہ جو امام حسن نے لوگوں سے بیعت کے وقت رکھی، وہی صلح کی بھی پہلی شرط رکھی کہ حکومت حاکم شام رکھ لے، لیکن عمل کس پر کرنا پڑے گا؟ کتاب خدا پر اور سنت رسول پر۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ لوگوں کو یہ بات باور کرا رہی ہے کہ اب تک کتاب خدا اور سنت رسول پر عمل نہیں ہو رہا تھا۔ پھر دوسری شرط یہ رکھی گئی کہ اہل عراق کے لیے عمومی طور پر امن کا حصول ہوگا، حاکم شام اپنے لیے امیر المؤمنین کا کلمہ لفظ استعمال نہیں کروائے گا، خود کو امیر المؤمنین نہیں کہلوائے گا۔ یہ بات اہل بیت کے چاہنے والوں کو معلوم ہونی چاہیے کہ امیر المؤمنین فقط و فقط مخصوص ہے کس کے لیے؟ امام علی کے لیے، امام علی کے علاوہ کوئی بھی اسے استعمال نہیں کر سکتا۔ حتیٰ کہ کسی نے امام معصوم کو بھی اس لقب سے پکارا تو امام معصوم کا چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا، غالباً چھٹے امام سے ملتا ہے، چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا، سامنے والے کی سرزنش کی کہا کہ یہ فقط و فقط کس کے لیے؟ ہمارے دادا علی ابن ابی طالب کے لیے۔ تو امام نے شرط کیا رکھی کہ حاکم شام خود کو امیر المومنین نہیں کہلوائے گا۔ پھر مولا علی پہ جو سب و شتم کا سلسلہ شام کے ممبروں سے جاری تھا، اس سلسلے کو ختم کیا جائے گا، بند کیا جائے گا۔ یعنی شام کی حالات یہ تھے کہ مولا کائنات کا بغض وہاں کے لوگوں کے دلوں میں ڈالا جا رہا تھا، اس سلسلے کو بند کروایا، یہاں تک کہ وہاں ملتا ہے کہ جب تک کوئی شخص ممبر پہ آ کے مولا کائنات کو برا بھلا نہ کہے، اس وقت تک وہ نماز بھی نہیں پڑھا سکتا تھا۔ تو اس سلسلے کو بند کروانا مولا حسن نے شرط رکھی، مولا علی پہ سب و شتم کا سلسلہ بند کیا جائے گا۔
پھر اسی طریقے سے جو شرائط ہے کہ ہر صاحب حق کو اس کا حق دیا جائے گا، یا شیعوں کے لیے عمومی طور پر امن اور امان ہوگا، یا اسی طریقے سے بیت المال جو کوفے کا ہے وہ امام حسن کے کنٹرول میں رہے گا، یا اسی طریقے سے کہ حاکم شام سالانہ 10 لاکھ درہم مدینے کو عطا کرے گا، اور حاکم شام اپنے بعد کسی کو ولی عہد نہیں بنائے گا۔ اسی طریقے سے 2-3 اور شرائط تھی کہ جو صلح نامے میں امام حسن نے لکھ کے بھجوائی، اور سامنے سے بغیر کسی چوں چرا کے اس صلح نامے کے اس شرائط کو قبول کیا گیا۔ ہاں، لیکن جب صلح ہو جاتی ہے تو حشر کیا کیا حاکم شام نے؟ روایت میں یہ ملتا ہے کہ جب صلح ہو گئی، سب کچھ معاملہ سیٹلمنٹ ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، تو اس نے اس صلح نامے کو لیا، زمین پہ پھینکا اور پیروں تلے اس صلح نامے کو رون دیا، کہا کہ اس صلح نامے کی حیثیت میری نگاہ میں ایسی ہے۔ یعنی اب وہ تھا کہ جس نے صلح نامے کا پاس نہیں رکھا۔ تو پوری اگر جو آج کی ہمارا لیکچر تھا اس سے سمرائز کیا جائے تو ایک جملے میں کہ امام حسن کا صلح کرنا عین اطاعت الہی میں تھا، ان کی ذاتی غرض پر مبنی نہیں تھا، اور اس وقت اسلام کی حفاظت ممکن تھی تو فقط و فقط صلح کے ذریعے سے۔ آخر میں پروردگار عالم سے دعا ہے کہ بارے الہ امام حسن مجتبیٰ کا واسطہ ہمیں زیادہ سے زیادہ علوم و معارف محمد اور آل محمد حاصل کرنے اور انہیں عام کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ بارے الہ اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، قلب مطہر امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔